عمران بھائی، سب سے پہلے تو مطلب سینئر سیاستدان اور سابق گورنر سندھی یا سٹل تحریک انصاف کا ایک ہمدرد عمران اسماعیل ہے ابھی؟ نہیں، تحریک انصاف کی ہمدردی تو ہمیشہ دل میں تھی، ہے اور رہے گی، وہ تو کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن ساری زندگی سیاست کی اور تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے کی، تو ظاہر ہے کہ دل بھی ہمارا ادھر ہی ہے. آگے بھی مستقبل میں بھی تحریک انصاف کے ساتھ دوبارہ کوئی ہاتھ ملانے کا، کوئی ایسوسیشن کے کچھ چانسز ہیں، کوئی امکانات ہیں؟ لیکن یہ تو آنے والے وقت پہ منحصر ہے کہ عمران خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. ہم تو اپنے آپ کو آج بھی حصہ سمجھتے ہیں تحریک انصاف کا، اور تحریک انصاف سمجھے یا نہ سمجھے، ہماری ساری زندگی وہاں گزری ہے. ہم تحریک انصاف بنانے والوں میں سے ہیں، اور مجبوری کے تحت ہمیں پارٹی چھوڑنی پڑی. تو لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو چیزیں اگر غلط ہوتی ہیں تو اس کے اوپر افسوس بھی ہوتا ہے، دل بھی دکھتا ہے، اور پریشانی بھی ہوتی ہے کہ ایک پودا جو ہم نے لگایا تھا اپنے ہاتھوں سے اور اس کو سینچا تھا، وہ آج جو ہے وہ ایک ایسی قیادت کے ہاتھ میں ہے جس کو نہ سیاسی سوجھ بوجھ ہے، نہ وہ کچھ کر پا رہے ہیں آگے. آپ کیا سمجھتے ہیں پھر ایک ایسی قیادت جو پولیٹیکل معاملات کی جس کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، جس کو تحریک انصاف کی ہسٹری کا نہیں پتہ، جو پرانے لوگ نہیں ہیں، جنہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ پارٹی کس طریقے سے پھلی پھولی ہے، کس طرح ایک چھوٹی سی پارٹی تھی جس کو پھر اقتدار ملا، وہ اقتدار کس طرح کا تھا، اس میں کیا چیلنجز تھے، آج کیوں خان صاحب نے اس طرح کی قیادت کے حوالے تحریک انصاف کر دی ہے؟ لیکن اس وقت خان صاحب کی مجبوری ہے اس قیادت کے ساتھ چلنا، بیکاز ان کے پاس چوائسز بہت کم ہیں. جو ان کی پارٹی کے ریئل لیڈرز تھے، شاہ محمود قریشی ہوئے، محمد سرفراز چیمہ ہیں، چودھری اعجاز ہیں، یاسمین راشد ہیں، وہ سب جیل میں ہیں، اور ایک لمبی جیل کاٹی ہے انہوں نے پارٹی کے لیے. لیکن جو لیڈرشپ باہر ہے، جو ایک آٹو موڈ پہ لیڈر بن گئے ہیں، جو اس قابل نہیں ہے کہ وہ پارٹی کو لے کر آگے جا سکیں، وہ اپنے تئیں کوشش تو کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی لمیٹڈ اپروچ ہے، ان کو پولیٹیکل اپروچ ان کی ہے نہیں. اور جو اس وقت جو معاملات ہیں وہ ایک عام سیاسی جماعت کے معاملات نہیں ہیں. تحریک انصاف کے ساتھ ایک مخصوص یا ایک خصوصی پوزیشن میں ہے تحریک انصاف اس وقت، اور اس کو ایک بہت ہی پولیٹیکل طریقے سے، بہت ہی مدبرانہ طریقے سے آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے، جو اس قیادت میں مجھے اہلیت نظر نہیں آتی. اس میں یہ قیادت مجھے کمپرومائز بھی نظر آتی ہے، اور اس قیادت میں شارٹیج آف پولیٹیکل وزڈم بھی دیکھنے کو ملتی ہے. نہیں تو پھر جو آپ جیسے لوگ ہیں جن کو چلیں ہم کہہ لیں کہ فرینڈز آف پی ٹی آئی ہیں، وہ لوگ کیوں پھر فرنٹ فٹ پہ نہیں آتے؟ آپ لوگ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ موجودہ قیادت یہ سنسیئر بھی نہیں ہے، یہ کمپرومائزڈ ہے، پھر اس کو جو ہے وہ چیلنجز کے ساتھ یہ نبرد آزما بھی نہیں ہو پا رہے، تو آپ لوگ کیوں خاموش ہیں؟ کیوں آپ لوگ فرنٹ فٹ پہ نہیں آ رہے؟ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں فواد چودھری صاحب چلیں کم از کم انہوں نے پوزیشن لینا شروع کر دی ہے، آپ کی طرف سے خاموشی ہے، علی زیدی صاحب ان کی طرف سے خاموشی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں ایک بڑا کلوز وقت گزارا ہے تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کے ساتھ بالخصوص. نہیں، فواد چودھری ہائی لائٹ اس لیے ہو گئے کہ وہ ان کی خان صاحب سے متعدد ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ابھی آگے بھی ہونی ہے. وہ ایک ہی کیس میں ہے، خان صاحب کے ساتھ وہاں ملاقات ان کی ہو جاتی ہے. ہم لوگوں کی ملاقات نہیں ہو پاتی کسی صورت. اگر ملاقات ہو تو ہم خان صاحب سے کلیئر ایک انسٹرکشن لے سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو، لیکن بہرحال یہ تو فیصلہ خان صاحب نہیں کرنا ہے. نہیں تو آپ نے کوشش بھی نہیں کی عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی؟ نہیں، میں نے کوئی سچی بات ہے سچ کوشش بھی نہیں کی. پیغام میں نے ایک آدھ بار بھجوایا تھا جس کا کوئی خاطر خواہ جواب ایسا نہیں آیا ہمیں کہ وہاں سے ملاقات کے لیے کوئی ٹائم دیا جائے یا کوئی چیز ہو. اس وقت جو قیادت موجود ہے نا جی، وہ بھی خان صاحب کو اس میں ڈالے ہوئے ہیں کہ جو لوگ چھوڑ گئے ہیں پارٹی کو، چاہے وہ مجبوراً چھوڑ کے گئے، مجھے تو کوئی ایک بھی نہیں ملا جس نے خوشی سے چھوڑی ہو. وہ بار ان کو واپس نہیں لینا جی، ان کی بڑی مخالفت ہے، وہ بڑا خرابی ہو جائے گی اور ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. یہ تو جب خان صاحب سے ملاقات ہوگی اور وہ ہماری سائڈ کی سٹوری سنیں گے تو پھر ان کا فیصلہ ہوگا کہ انہوں نے آیا کہ ہم لوگوں کو واپس لینا ہے کہ نہیں لینا ہے. یہ ٹوٹلی منحصر ہے خان صاحب کے اوپر. چلیں یہ تو ملاقات کی کوشش ہوگی نا، آپ نے کہا پیغام بھجوایا، اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں آیا، لیکن ادروائز تحریک انصاف میں ساماؤ واپسی ان اے سینس کے کوئی پرائم رول، یا کم از کم چلیں تحریک انصاف کہہ کہ ٹھیک ہے ہی از اے اسپوکس پرسن آف پارٹی، اس حوالے سے بھی آپ کے چلیں کراچی سے فردوس شمیم نقوی صاحب ہیں، ہی از ایڈیشنل جنرل سیکریٹری آف پارٹی، وہ بھی خان صاحب سے ملتے رہتے ہیں،
تو ان کے تھرو بھی کیوں آپ نے کوشش نہیں کیا کسی اور دوست کے تھرو کہ کم از کم اس حوالے سے خان صاحب کو کلیئرٹی دے دیں کہ چلیں ابھی نہیں جب میں آؤں گا تب یا ابھی سے ہی یہ لوگ جو ہیں کم از کم پارٹی کے سے متعلق بات چیت کریں آپ؟ نہیں، یہ تو خان صاحب نے بڑا کلیئرلی فواد چودھری سے بھی، فواد چودھری کی بات ہوئی ہے خان صاحب سے، اور انہی کے تھرو ہماری جو بھی چھوٹی موٹی سلام دعا ہو جاتی ہے، ان کے تھرو بھی انہوں نے میسج بھیجا ہے کہ ابھی صبر کریں، جب میں آؤں گا تب میں مل کے پھر فیصلہ کروں گا ان لوگوں کا. تو پھر وہ اب صبر کے علاوہ اور کوئی چیز ہے نہیں. اگر ہم لوگ بیچ میں کودیں گے تو جو معاملات چل رہے ہیں وہ بھی گدڑگوں ہو جائیں گے اور پارٹی میں ڈویژن نظر آئے گا. تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ وہ جو لوگ چلا رہے ہیں، جن کے اوپر خان صاحب کو ٹرسٹ ہے، انہیں پورا موقع دیا جائے اینڈ لیٹ دیم رن دا شو. اچھا، اور میں پھر دوسرے معاملات کی طرف چلتا ہوں. اس سے ریلیٹڈ میرا آخری سوال یہ کہ خان صاحب کو احساس ہے کہ آپ لوگوں نے کس پریشر کے اندر پارٹی کو چھوڑا ہے اور کیا کیا معاملات رہے ہیں جن کی وجہ سے آپ لوگوں نے وہ فیصلے لیے؟ میرا خیال ہے خان صاحب کو احساس ہے، یا نہیں ہے تو جب ملاقات ہوگی تب ان کو بتا دیں گے ساری چیز کھل کے. تو لیکن ہم سارے دیکھ رہے تھے اس طرف کہ فواد چودھری کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں خان صاحب سے، اس میں سے جو خان صاحب کا جو ایٹ لیسٹ جو ہمیں خان صاحب کا میسج فواد چودھری کے تھرو ملتا ہے، وہ کافی حوصلہ افزا ہے کہ وہ ہی ہیز ناٹ گیون اپ ٹوٹلی. انہوں نے کہا کہ میں کیس ٹو کیس آ کے دیکھوں گا اور اس پہ ہم فیصلہ کریں گے. این بلاک فیصلہ نہیں ہے کہ جو چھوڑ گئے سب آ جائیں، لیکن میں کیس ٹو کیس چیزوں کو دیکھوں گا. تو ممکن ہے وہ جس کو لینا چاہیں گے اس کو لیں گے، نہیں لینا چاہیں گے اس کو نہیں لیں گے. اچھا،